السلام علیکم ناظرین، آج ایک تو میں میانی شہر کی جو محلوں کی صفائی، کیونکہ کچھ چند ہفتوں پہلے مریم نواز کا جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نیچے سے نیچے گاؤں تک، چھوٹے سے چھوٹے شہر تک صفائی چاہتی ہوں، کوئی بھی گلی محلہ گندگی یا پانی سے نہ ہو، نہ پانی کھڑا ہو نہ گندگی ہو۔ تو میں ناظرین یہاں میانی کی جو صورتحال ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ جو پانی محلوں میں کھڑا ہے، جو گندگی کے ڈھیر محلوں میں لگے ہیں، اور پھر گندگی کی جو یہ صورتحال ہے کہ شہر سے اندرون شہر سے کمیٹی والے گند اٹھاتے ہیں، اور جو بیرون باہر کا شہر کا حصہ ہے وہاں پر وہ پھینک دیتے ہیں۔ اب ایک حصے سے اٹھایا اور دوسرے حصے میں پھینک دیا، اب یہ تو میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہ ہوئی، نہ ہی کوئی مناسب بات ہے کہ اسی طرح پھر شہر میں سے اٹھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں ہی دوبارہ پھینکنا ہے تو وہاں ہی اگر وہ سمیل، بدبو، وہ بیماریاں آنی ہیں تو پھر تو وہاں ہی پڑا رہے جہاں سے آپ اٹھا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ محلہ میانی کا جو محلہ مخدوم آباد ہے، اس کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مفتیوں والا محلہ ہے، بلال کالونی ہے، تقریباً اب سبز منڈی کا دروازہ ہے وہ دیکھ لیں، اندرون بازار جو مین بازار ہے، جب بارش ہوتی ہے اس کی صورتحال دیکھ لیں۔ تو اسی طرح یہ جتنے تقریباً محلے ہیں ان میں پانی کی کوئی نکاسی کا بندوبست نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، کوئی وہاں ایک بندوبست نہیں ہے کہ اس چیز میں آپ نے گند ڈالنا ہے، یا کوئی اگر باہر پھینکتا ہے تو اس کو جرمانہ کرنا ہے، ایسی کوئی لا کی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کی جو یہ معاملات تھے، اب اس کو تقریباً مہینہ گزرنے والا ہے لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ راشن کی تقسیم، اور ان کو کہا گیا کہ یہ راشن جو ہے ہر عوام کی جو دہلیز ہے اس پہ دینا ہے، دروازہ پہ جا کر۔ اب ایسا بالکل نہیں ہو رہا، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، میرے جو اپنے میانی شہر ہے یا جو میانی شہر کے ارد گرد کے گاؤں ہیں، ان کو وہاں پر ایسا کیا جا رہا ہے کہ اعلان کروائے جاتے ہیں باقاعدہ وہاں پر، اور ایک جگہ پوائنٹ کر کے وہاں پر عورتوں کو بلا لیا جاتا ہے، وہاں پر تقریباً ساری عورتوں کے کارڈ چیک کیے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ کون سی دہلیز ہے جہاں پر یہ راشن پہنچ رہا ہے۔ اب وہاں پر یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ 500 یا 400 کارڈ چیک کرتے ہیں، اسکین کرتے ہیں، تو اس میں سے اگر زیادہ سے زیادہ 7-8 لوگ نکلتے ہیں تو یہ کتنی ایک آپ نے اچیو کی اپنی جو مہم ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جس طرح ایک لوگوں کی بےعزتی کی جا رہی ہے، بہرحال میں یہ اپنی عوام کی بھی غلطی یہ تسلیم کروں گا کہ ہمیں ان حکمرانوں نے جو راشن ہے اس پر سستا کرنے کی، سبسڈی دینے کی بجائے، پیٹرولیم منشیات میں قیمت کم کرنے کی بجائے، بجلی اور گیس کی فری کرنے یا سستی کرنے کی بجائے انہوں نے ہمیں بھکاری بنا دیا ہے۔ چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، ہم نے لائنوں میں لگ کے ہی یہ راشن لینا ہے، ہم نے لائنوں میں لگ کے ہی یہ آٹا لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ یہ جو چیزیں ہمیں لائنوں میں لگ کے دی جا رہی ہیں، یا جو یہ ماڈل بازار میں اب چیزیں کی جا رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ انہیں بالکل جو عام کریانے کی دکانیں ہیں یا جتنے یہ سبزی یا فروٹ کی شاپیں ہیں، گوشت کی ہیں، یہاں پر ایسی سبسڈی دی جائے تاکہ یہاں پر ٹوٹلی سستی ہو جائے، تاکہ نہ تو ماڈل بازاروں میں رش بنے، نہ آپ کو گھر گھر جا کے دینا پڑے راشن،
ہر بندہ خود جا کر اپنا سستی چیزیں لے سکے، اس سے آپ کا شکریہ زیادہ ادا کیا جائے گا، ورنہ شکریہ ادا کرنے کا مقصد بھی نہیں بنتا، کیونکہ آپ ہمارے ملازم ہیں، آپ کو ہم نے منتخب کیا ہے 5 سال کے لیے، آپ نے اگر اچھا کام کیا تو اگلے 5 سال کے لیے بھی آپ رہیں گے، ورنہ آپ کو ہم نوکری سے نکال دیں۔ یہ آپ اس ملازم ہیں، آپ 5 سال کے لیے آتے ہیں، آپ 5 سال کے لیے ہم سے تنخواہ لیتے ہیں۔